وہ دین جس کو اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا، اس کو لانے والے جبرائیل امین تھے، اور ان کا 23 سالہ دور نبوت جس کے آخری ایام میں 1.5 لاکھ صحابہ کے اجتماع میں یہ گواہی ملی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ میرے صحابہ، کیا میں نے منصب رسالت کے حق کو ادا کر دیا؟ صحابہ کرام یکزبا ہو کر بولے، ہاں اللہ کے نبی، آپ نے اس حق کو ادا کر دیا تھا۔ وہ کیوں جواب ملا؟ کیونکہ 23 سالہ دور نبوت والی زندگی ان کی آنکھوں کے سامنے تھی، جس 23 سالہ دور کے اندر وہ صحابہ اس بات کا مشاہدہ کر چکے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ کی 13 سالہ زندگی میں جسمانی اذیتیں پہنچائی گئی، آپ کو تکلیفوں اور مصیبتوں سے دوچار کیا گیا۔ قریش مکہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء، ٹھٹھا، توہین، تضحیک کرنا، اس سے کام نہ چل سکا تو آپ کو دھمکیاں اور لالچ دینا، لالچ کی پیشکشیں سے نہ کام چل سکا تو آپ کی گردن پر چادر کو ڈال کر دبانے کی کوشش کی گئی، نبی پاک کا کرتا پھاڑا گیا، آپ کو نماز کے دوران انتڑیاں پھینکی گئی، آپ کی کمر پر اوجری کو رکھا گیا، گالم گلوچ بدتمیزی کا بازار گرم کیا گیا۔ یہ ساری باتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے درمیان رکاوٹ پیدا نہ کر سکے تو پھر انہوں نے صحابہ کرام کو اذیت ناک شہادتیں دی، اہل طائف نے ظلموں کی انتہا کر دی، میرے پاک پیغمبر کو پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا۔ یہ سارا کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا ایھا المدثر سے لے کر اللہم بالرفیق الاعلی تک کوئی دن ایسا نہ گزرا جو چین اور آرام سے تھا، کوئی رات سکون والی نہ ملی۔ یارو سوچو تو صحیح، صحابہ نے 23 سالہ زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا اللہ کے نبی آپ نے حق ادا کر دیا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی خاطر، ہماری خاطر پتھر کھائے، گالیاں سنی، جسم کو چھلی کروایا، صحابہ کو شہید کروایا تھا۔ وہ کس لیے تھا؟ زمین کے کسی خطہ کو حاصل کرنے کے لیے نہ تھا، کسی حکمرانی اور سلطانی کے لیے نہ تھا، یہ سارا کچھ کسی مال و دولت کے لیے نہ تھا، چدراہٹ اور بادشاہت کے لیے نہ تھا۔ ہمیں اللہ سے روشنا کروایا، عقیدہ توحید کی پہچان کروائی، ہمیں اٹھنا اور بیٹھنا، سونے اور جاگنے، کھانے اور پینے، حقوق العباد، حقوق اللہ، انسانیت کے حقوق، عبادات، ایمانیات، اخلاقیات، یہ سارا کچھ واضح کرنے کے لیے تھا۔ اس لیے صحابہ کے اجتماع نے گواہی دی اللہ کے نبی آپ نے حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے کہا اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو جا، یہ زمین پہ میرے ساتھی اتنی اجتماع، اتنی جمعیت کی صورت میں کہہ رہے ہیں میں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ وہ دین جس کی سربلندی کے لیے آج ہم کوشش کر رہے ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ جو مجمع جن بھائیوں نے آج لگایا ہے، علماء کی تشریف آوری، اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے۔ اور محترم جناب قاری یاسین بلوچ صاحب کی آمد سے پہلے میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ محترم جناب حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب کو وہ مائک پر تشریف لائے۔ ان کی آمد سے پہلے میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم جناب حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار سناتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو قبل اس کے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور آپ کی رفعت کے حوالے سے آپ کے سامنے نعت پیش کروں، میری اللہ سے دلی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے علماء کرام اور قراء کرام
اور ثنا خوان مصطفیٰ کا آنا، ان کا سنانا اور آپ احباب کا سننا خالصتاً اپنی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ تو بڑی محبت سے جب آپ اللہ کا قرآن سنیں، آقا کا فرمان سنیں، حمد سنیں، آقا کی شان میں نعت سنیں، تو بڑی محبت سے سبحان اللہ کہیے گا۔ یقیناً جب آپ اپنی زبان سے لفظ سبحان اللہ ادا کریں گے، اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں شکر گزار ہوں محترم قاری محمد امین محمدی صاحب اور ان کے دیگر رفقاء کا کہ جنہوں نے آپ کی زیارت کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کرام کی تشریف آوری اپنے دربار میں قبول منظور فرمائے۔ تو بڑی محبت سے آقا کی شان میں نعت سماعت فرمائیے۔ اللہ پاک دی نظر وچ، اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں، پاویں شکل و صورتوں چن ہووے، اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں، پاویں شکل و صورتوں چن ہووے، تے کوڈی مول نہیں اودا خدا اگے، تے کوڈی مول نہیں اودا خدا اگے، پاویں کرون نال دولت مند ہووے، تے کلیاں علم پڑھیا کلیاں علم پڑھیا گل بندی نہیں۔ انتہائی توجہ تل جملہ پیش کرن لگا وا، جنوں جنوں آقا دی نعت نال عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ نال پکا تے سچا پیار ہے، اے جملہ سن کے بلند آواز نال سبحان اللہ کہہ دینا، تے کلیاں علم پڑھیا کلیاں علم پڑھیا گل بندی نہیں، جے قرآن حدیث دا نہ پابند ہووے، تے کلیاں علم پڑھیا گل بندی نہیں، جے قرآن حدیث دا نہ پابند ہووے، عظیمونو سارے پسند کر دے، سونے اللہ نو جیڑا پسند ہووے، عظیمونو سارے پسند کر دے، سونے اللہ نو جیڑا پسند ہووے۔ پھر میں کیوں نہ اس نبی دی نعت پڑھدا جاواں، تسی سن کے سارے دوست بلند آواز نہ سبحان اللہ کہندے جانا۔ واشانہ بدر منیر دیاں، واشانہ بدر منیر دیاں، واشانہ بدر منیر دیاں، واشانہ بدر منیر دیاں، کہا یاسین بشیرہ کھاں، شاہد کے بدر منیرہ کھاں، شاہد کے بدر منیرہ کھاں، اونو پیر جگاں دا پیرہ کھاں، اونو پیر جگاں دا پیرہ کھاں، وابرکت رب کبیر دیا، واشانہ بدر منیر دیاں، واشانہ بدر منیر دیاں، واشانہ بدر منیر دیاں، واشانہ بدر منیر دیاں، ہیرا موتی لال نگینا ہے، جیدہ سونا شہر مدینہ ہے، جیدہ سونا شہر مدینہ ہے، عالم نشرح سونا سینہ ہے، عالم نشرح سونا سینہ ہے، سون عظمت میرے پیر دیا،
سن عظمتا میرے پیر دیا واشانہ بدر منیر دیا واشانہ بدر منیر دیا واشانہ بدر منیر دیا واشانہ بدر منیر دیا رب عمر دی قسم اٹھایا نے دو جگ وچ رفعت پایا نے دو جگ وچ رفعت پایا نے پیا عرش فرش دوہایا نے پیا عرش فرش دوہایا نے قرآن دیے سے تفسیر دیا قرآن دیے سے تفسیر دیا واشانہ بدر منیر دیا واشانہ بدر منیر دیا واشانہ بدر منیر دیا واشانہ بدر منیر دیا رب آنکھیں تے لب کھول دائے سونا سونی بولی بول دائے سونا سونی بولی بول دائے وچ جگ دے موتی رول دائے وچ جگ دے موتی رول دائے سن ناتا میرے پیر دیا سن ناتا میرے پیر دیا واشانہ بدر منیر دیا واشانہ بدر منیر دیا لب لگے تے پیڑا مکیا نے جوڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے جوڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے پر گئیاں مشکاں سکیاں نے پر گئیاں مشکاں سکیاں نے پکا جان دیا مکلش کیر دیا پکا جان دیا مکلش کیر دیا واشانہ بدر منیر 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 دیا.